سورہ بقرہ آیت نمبر 5۔ جن لوگوں کے اندر 6 باتیں ہوں گی وہ پورے قرآن کو سمجھ پائیں گے، اور پورے قرآن کو جب سمجھ پائیں گے اس سے ہدایت حاصل کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کون سے کامیاب؟ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک کیوں نہیں ہے؟ جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ آخرت کا جو لفظ ہے اس کے اندر بہت سارے عقیدے موجود ہیں۔ پھر کسی کو مار دو یا کسی کو تکلیف دو، کسی کا مال ہڑپ لو، کسی پر ظلم کرو، تو کچھ ہی نہیں، بھیا مر کر اف ہو جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 5 کی لفظی تشریح کریں گے، اور اس کے بعد ان 5 آیتوں کی جو تفسیر ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چلیے جی، اولئک علی ھدی من ربہم، کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے؟ ادھر دیکھ لو، اولئک یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اس کے معنی ہیں وہ لوگ، وہ لوگ، کیا؟ وہ لوگ، وہی لوگ۔ اعلیٰ یہ کیا ہے؟ حرف ہے اور اس کے معنی ہیں پر۔ ہدن یہاں پر اسم ہے اور اس کے معنی ہیں ہدایت۔ من یہاں پر حرف ہے، من یہاں پر حرف ہے اور اس کے معنی ہیں سے۔ اور رب یہاں پر اسم ہے، اس کے معنی ہیں پروردگار، پروردگار۔ اور ہم یہاں پر ہم کیا ہے؟ اسم ہے، ہم یہاں پر اسم ہے، اور اس کا مطلب ہے، اس کے معنی ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ ربہم مطلب کیا ہے؟ ان کے پروردگار، ان کے پروردگار، ان کے پروردگار یعنی ان کے رب کی طرف سے۔ کیا؟ دیکھو، ان کے رب اور من منے سے، ایسے ترجمہ کریں، ان کے رب کی طرف سے ملی جانے والی ہدایت۔ ہدن مانے ہدایت، اور یہ کیا ہے؟ اعلیٰ پر۔ وہ لوگ، دیکھو وہی لوگ کیا ہیں؟ علی ھدی من ربہم، اپنے رب، کیا؟ دیکھو ان کے رب ہے نا، تو اس کا ترجمہ کریں گے اپنے رب، ٹھیک؟ اپنے رب۔ وہی لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ کون؟ جن لوگوں کا ان 5 آیتوں میں ذکر ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک علی ھدی من، وہی اپنے رب کی طرف سے دی گئی ہدایت پر ہیں۔ کیا؟ وہی کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے دی گئی ہدایت پر ہیں۔ کیا؟ وہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں۔ کون سی ہدایت؟ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو ان کو اپنے پروردگار نے دی ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی صورت میں ہر آیت، ہر حکم، ہر ارشاد، ہر گائیڈنس، ٹھیک ہے؟ ہر رہنمائی، ہر بات اللہ کی طرف سے جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کو دی ہے۔ جو لوگ کیا کرتے ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ 6 صفتیں، اس سے پہلے جو آیتوں میں 6 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان صفات پر جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ پورے قرآن پر عمل پیرا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی انسان ان 6 شرطوں پر، ان 6 شرطوں پر عمل کرتا ہے، اگر کسی انسان کے اندر یہ 6 چیزیں ہوں گی جو ابھی ہم تفسیر میں بتائیں گے آپ کو، تو وہ پورے قرآن کو سمجھ سکتا ہے،
اسے پورا قرآن فائدہ دے سکتا ہے, اسے پورا قرآن ہدایت دکھا سکتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک, دیکھو مطلب کیا ہے, اور اولئک یہاں سمجھ لیا, اور وہی لوگ کیا ہے, واولئک ہم کیا ہے, ہم یہ بھی اسم ہے اور اس کے مطلب ہے ہم وہ, کہ اولئک ہم اور وہی لوگ. دیکھا اولئک مطلب وہ, ہم مطلب بھی وہ, تو جو دو بار اس لیے لایا گیا اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ وہی لوگ کیا ہیں, ہم المفلحون. دیکھو مفلح کہتے ہیں, یہ بھی اسم ہے کیا, اور اس کے معنی ہیں کامیاب, اس کے معنی ہیں کامیاب. اب دیکھو کہ اس سے پہلے جو 5 آیتیں گزری, ان میں جو 6 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر 6 باتیں ہوں گی وہ پورے قرآن کو سمجھ پائیں گے, اور پورے قرآن کو جب سمجھ پائیں گے اس سے ہدایت حاصل کریں گے, رہنمائی حاصل کریں گے, تو پھر وہ کیا ہوں گے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے. کون سے کامیاب؟ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اس کے بعد ہم پچھلی 5 آیتوں کی تفسیر کریں گے. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ٹھیک ہے, یہ 3 حرف ہیں, ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے کیا معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی یا ان کی تشریح نہیں بتائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتائی, اس کی تفسیر نہیں کی, اور یہ قرآن پاک کا ایک راز ہے جو کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد کیا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں, ھدی للمتقین, جو پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے, جو پرہیزگار لوگوں کو رہنمائی کرتی ہے, جو پرہیزگار لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. کیا ذالک الکتاب لا ریب, یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. شک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ, دیکھو یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم وہ کیا ہے, لا محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں کوئی کمی نہیں, کجی نہیں, کوئی نقصان نہیں, کیا کوئی کمزوری نہیں ہے اس کے اندر. بمقابلے انسان کے, انسان کا علم کیا ہوتا ہے, محدود ہوتا ہے. انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, انسان کبھی کبھار اچھے کام بھی کر لیتا ہے, اس کا علم درست بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو انسان جو اپنی طرف سے کوئی قوانین بنا دے, جیسے کسی ملک کا قانون ہو, تو اس میں کیا ہے, ترمیم کرتے ہیں, امینڈمنٹس لاتے ہیں کہ نہیں, ہاں, حالات کے بدلنے سے اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں. وہ انسانوں کا قانون ہے, اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, امکان ہے, لیکن اللہ کا علم جو ہے وہ لا محدود ہے, کوئی حد نہیں اس کی, اس میں غلطی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی کمی نہیں, جس میں کوئی کجی نہیں. نہ 1400 سال پہلے کوئی کمی تھی اس میں, نہ آج کمی ہے, نہ آج کے بعد 1400 سال بعد کوئی کمی ہوگی, نہ قیامت تک. حالات جتنے بھی بدلیں, جیسے بھی بدلیں, اس قرآن میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی جو صاحب کتاب ہے, جو قاری کتاب ہے, جو کتاب پڑھنے والا ہے, اس کے لیے کیا سب سے پہلی بات واضح ہوتی ہے کہ جو کتاب میں پڑھنے جا رہا ہوں, جو کتاب ہم سیکھنے جا رہے ہیں, بھیا اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے. ایسا نہیں کو ری چیک کرنا پڑے گا, ایسا نہیں کو کنفرم کرنا پڑے گا دوسری جگہ سے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. نہیں, اللہ پہلے ہی آیت میں یہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. دوسری بات فرمائی کہ یہ کتاب جو ہے
ہدن ہے. ہدن کہتے ہیں یہ ہادی کے معنی میں، یعنی یہ راستہ دکھاتی ہے، یہ ہدایت کرتی ہے انسان کو، یہ رہنمائی کرتی ہے انسان کو، یہ گائیڈ کرتی ہے. کس طرف؟ سیدھے راستے کی طرف. اور وہ سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے؟ کامیابی کی طرف. یعنی یہ کتاب آپ کو کامیابی کی طرف رہنمائی کرے گی. ایک انسان کو کامیاب ہونا ہے تو یہ کتاب قرآن پاک اس کو پوری طرح 100% اس کو کیا کرے گی؟ گائیڈ کرے گی، رہنمائی کرے گی. لیکن شرطیں ہیں. کن لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دے گی، کن لوگوں کو یہ کتاب گائیڈ کرے گی، کن لوگوں کو یہ کتاب راستہ دکھائے گی، اس کے لیے کنڈیشنز ہیں. ان لوگوں میں جو صفات ہونی چاہیے وہ اس کے بعد آئیں گی. 6 صفات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہادی ہے، رہنما ہے، جن کے اندر 6 صفتیں ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ 6 صفتیں کیا ہیں، یعنی 6 عادتیں. ان کے اندر یہ 6 باتیں ہونی چاہیے. پہلی بات، وہ کیا ہوں؟ متقین ہوں، پرہیزگار ہوں. کیا؟ دیکھو، اگر ایک شخص پرہیزگار ہوگا، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، پرہیزگار کو بولتے ہیں جو احتیاط کے ساتھ کیا کام کرتا ہو. کیا؟ جو حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہو. کیا؟ وہ فرق کرتا ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا، وہ مانتا ہو. اور کیا ہے؟ وہ بری باتوں سے بچنا چاہتا ہو، اچھی باتوں کو قبول کرنا چاہتا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار. اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں جمعہ کے موقعوں پر کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں کیا لکھ کے دیتا ہے؟ پرچی. جو دوائیاں، وہ پرسکرپشن جو لکھ کے دیتا ہے اس پہ دوائی لکھ کے دیتا ہے. اور وہ کسی چیز، اگر شوگر ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے شوگر نہیں لینی ہے، چینی نہیں کھانا ہے بھیا. تو کیا ہے؟ اس کے بعد جو پیشنٹ گھر آتا ہے اس کے سامنے اگر وہ کوئی میٹھی چائے پیش کر دے، ہاں، برفی، لڈو پیش کر دے، وہ کیا کہے گا؟ کہ نہیں، مجھے پرہیز ہے. اب وہ پرہیز کر رہا ہے. دیکھو، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، ڈاکٹر نے مجھے یہ پرسکرپشن دی ہے، گائیڈ کیا ہے مجھے، ڈاکٹر نے ایک راستہ دکھایا کہ بھیا تم ٹھیک ہو سکتے ہو، تم ٹھیک رہ سکتے ہو، لیکن یہ چیز نہیں کھانا، یہ تمہاری صحت کے لیے غلط ہے. اب وہ پرہیز کر رہا ہے، جو اس کی صحت کے منافع، اس کے صحت کے خلاف جو چیز ہے اس کو نہیں کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو اچھی چیز ہے اس کی صحت کے لیے اس کو لے رہا ہے، جو بری چیز ہے اس کی صحت کے لیے وہ نہیں لے رہا ہے، اس سے دور کیا کر بھاگ رہا ہے. تو یہ جو کام ہے اس کا، یہ کیا ہے؟ پرہیز. کہتے ہیں نا ہمیں پرہیز ہے. ٹھیک ہے. تو پرہیزگار شخص کون ہے؟ جو اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرے، بری چیزوں کو ریجیکٹ کرے، اور ان دونوں میں فرق بھی کرے، اسے پتہ بھی ہو کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. تو متقین یہ لوگ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. دیکھو، یہ دوسری شرط ہے. دیکھو، یہ کتاب ہدن للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، متقین کو یہ راستہ دکھائے گی کامیابی کا. نمبر 2، الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو غیب پر ایمان لائیں گے. اب غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں وہ چیز، ہر وہ چیز جس کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کان سے نہیں سن سکتے، زبان سے نہیں چکھ سکتے، اور ہاتھ سے محسوس نہیں کر سکتے. اب غیب کی باتوں میں کون سی چیزیں آتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فرشتوں کا بیان. فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں. جنت کا بیان، جہنم کا بیان، دوزخ کا بیان، قبر کے حالات کا بیان، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں غیب کی باتیں. تو غیب کی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اگر قرآن سے ہدایت مطلوب ہو. اگر قرآن سے کوئی ہدایت چاہتا ہے تو غیب کی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بات ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بتائیں، اللہ کے بہاف پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے غیب کی باتیں، ہم وہ چیزیں بغیر دیکھے مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم وہ چیزیں بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جب تک ہم اس چیز کو ناپ تول میں نہیں لائیں گے، جب تک ہم اسے محسوس نہیں کریں گے تب تک نہیں مانیں گے. نہیں،
اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہم نے اس کو قبول کیا. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں ایمان بالغیب, یعنی غیب کی چیزوں پر ایمان, جو غائب ہیں, آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, تو ان کو غیب کی چیزیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الذین یؤمنون بالغیب دوسری صفت ہے. پہلی صفت وہ پرہیزگار ہو, دوسری صفت ہے وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, تیسری صفت اس کے اندر تیسری چیز ہونی چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو. کیا؟ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو. دیکھو, جب کوئی اسلام کے اندر داخل ہوا, جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس نے اطاعت کرنی ہے نا, اطاعت کرنا ہے. چند لمحے ہی گزرے ہیں ایمان قبول کرنے میں, تب تک مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس بندے کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ بھیا ابھی تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ابھی تم نے ایمان لائے, تم کہہ رہے ہو کہ میں دین اسلام کے تمام احکام پر کو مانوں گا, تو امتحان شروع ہے. اگر یہاں پر وہ انسان, وہ مسلمان اطاعت کرتا ہے, کیا اگر وہ مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے, مطلب وہ اپنی بات پر قائم ہے. اگر وہ نماز کی طرف نہیں جاتا ہے, اللہ کی طرف سے بلائے جانے والی اس مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہتا ہے, اپنے گھر میں سوئے رہتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, تو اس کا مطلب وہ اطاعت سے خارج ہو گیا. کیا اس کا مطلب؟ اس زبان سے تو اس نے بولا کہ میں مانتا ہوں, لیکن دل سے کیا, عمل سے اس نے ثابت نہیں کیا. کیا اب وہ اطاعت سے کیا ہوگا؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ پیروی, فرما برداری, مطلب ماننا. اطاعت مانے ماننا. تو یہاں کیا ہے, اس سے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے وہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں. کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے, ایمان کو قبولا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے. تو یہ تو ایک پہلی ایک مثال, ایک بنیادی چیز ہے. یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ کیا یہ عمل پر اترے گا کہ نہیں. تو نماز ایک بنیادی چیز ہے, یہ تو پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد وہ کہاں کہاں تک کتنی قربانی اس دین کے لیے دے سکتا ہے, ایمان کے لیے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی یہ کون سی صفت ہے؟ تیسری. پہلی متقین, دوسری ایمان بالغیب, تیسری اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا. یہ کتنی؟ تیسری شرط ہے. اب دیکھو چوتھی چیز کیا ہونی چاہیے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہوں؟ خرچ کرتے ہوں. تو چار چیزیں آ گئی. کتنی؟ چار چیزیں. جس انسان کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی وہ اس کو قرآن راستہ دکھا سکتا ہے کامیابی کا, ہدایت کا, سچائی کا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہ متقی ہو. دوسری چیز وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرتا ہو. ٹھیک ہے, نماز قائم کرتا ہو. چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ خرچ کرتا ہو, مال خرچ کرتا ہو, زکوٰۃ دیتا ہو, صدقات دیتا ہو, غریبوں کو, محتاجوں کی مدد کرتا ہو وہ. تو یہ کیا ہے؟ کتنی چیزیں آ گئی؟ چار چیزیں آ گئی. دیکھو, متقین 1, ایمان بالغیب 2, اقامت الصلاۃ 3, اور انفاق فی سبیل اللہ 4. چار چیزیں آ گئی. اب دیکھو پانچویں چیز, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ کون سی؟ پانچویں اور چھٹی چیز نہیں, پانچویں چیز ہے یہ. چار چیزیں آ گئی, پانچویں چیز دیکھو کہ اور والذین یؤمنون, اور وہ لوگ جو کیا کرتے؟ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک, اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوا ہے, یعنی قرآن پر, وما انزل من قبلک, اور ان تمام کتابوں پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر, نبیوں پر اتاری گئی, اس پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کتنی؟ پانچویں چیز ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو کتاب قرآن پاک اتارا گیا ہے اس کے لفظ لفظ کو، اس کے ہر آرڈر اور حکم اور ہر ارشاد کو، اس کی ہر بات کو کیا اس پر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ایمان رکھتے ہوں۔ کیا اس کے اندر جو بھی چیز آئے گی میں اس کو مانوں گا، اس پر یقین کروں گا۔ تو یہ پانچویں چیز جس شخص کے اندر ہوگی قرآن سے اسے فائدہ ضرور ہوگا، اسے حق کا راستہ ضرور ملے گا، اسے کامیابی کا راستہ ضرور ملے گا۔ اچھا جی، یہاں پر ایک بات ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانے والا کلام پاک قرآن مجید، اس پر ایمان لانا، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، ان پر ایمان لانا۔ اب یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ دیکھو یہ 6 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں، ھدی ہدایت ہے کن کے لیے؟ یہ کتاب پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ دوسری چیز ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں۔ تیسری چیز ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہوں۔ چوتھی چیز ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں۔ پانچویں چیز وہ اللہ پر اتارے جانے والے کلام پر اور اس سے پہلے کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں۔ چھٹی چیز وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اب آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آخرت کا جو لفظ ہے اس کے اندر بہت سارے عقیدے موجود ہیں۔ کیا اس میں کیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ جو وہاں کامیاب ہوگا جنت میں، جو ناکام جہنم میں۔ تو یہ ساری چیزیں، اس میں بہت سارے عقائد ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی غلط نہیں کرے گا۔ دیکھو یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ مطلب مضبوط یقین، جس کے اندر آخرت کا مضبوط، جس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا جو بھی میں کام کروں گا ایک دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اس کی سزا دے گا، اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو اس کا انعام دے گا۔ دیکھو اب سامنے سے ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ میری لڑائی ہو رہی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ تو میں کیا کروں گا؟ یہ آخرت کا جو ایمان اور یقین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ مجھے غلط کام سے روک دے گا۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو پھر کیا ہی کرنا؟ پھر کسی کو مار دو یا کسی کو تکلیف دو، کسی کا مال ہڑپ لو، کسی پر ظلم کرو تو کچھ ہی نہیں، بھیا مر کر اف ہو جانا ہے، ہاں ختم ہو جانا ہے۔ تو پھر تو دنیا میں کچھ بھی کرتے رہو، تو کوئی چیز اس ایسے انسان کو روکنے والی نہیں ہے۔ لیکن جس کے اندر آخرت کا یقین، جس کے اندر یہ یقین ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، ہر برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا انعام دیا جائے گا، تو پھر یہ آخرت کا جو یقین ہے، اس کے اندر جو یہ بلیو ہے، ہاں، تو یہ اس کو ہر بری چیز سے بچائے گا، روکے گا۔ آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ 6 چیزیں ہوں گی، ان 6 چیزوں کا جو مجموعہ جس شخص کے اندر ہوگا وہ کیا ہے؟ ھدی من ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیدھا راستہ ہے اس پر ہیں، جو ہدایت ہے اس پر یہ لوگ ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب۔ دیکھو اب آخرت کا جو عقیدہ جس کے اندر ہوگا، اس میں ایک بات اور نکلتی ہے کہ دنیا کے اندر کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ انسان ہے جو وہاں کامیاب ہو، جو آخری فیصلے میں کامیاب ہو۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب کتاب کا دن ہوگا، رجسٹر اعمال نامہ جب دیکھا جائے گا، وہاں جو شخص کامیاب ہوگا وہی اصل کامیاب ہے۔ دنیا کی جو کامیابیاں ہیں یہ عارضی طور پہ ہیں، یہ یہیں پر ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہر انسان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں میں ناکام نہ ہوں، کیونکہ وہاں کی ناکامیابی ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ تو جو انسان ان
ان 6 باتوں پر عمل کرتے ہوں، جس انسان کے اندر یہ 6 باتیں ہوں گی، اس انسان کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس انسان کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ گائیڈ بک ہے۔ اس انسان کو یہ کتاب کہاں تک پہنچائے گی؟ کامیابی کی طرف۔ اس انسان کو یہ کتاب کامیاب بنا کر چھوڑے گی۔ تو یہاں پر اس کتاب کا تعارف تھا، سارا کچھ کلیئر ہو گیا۔ الحمدللہ یہ جو ساری 6 کی 6 شرطیں، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم اس کتاب کو پڑھنے کے لائق ہیں، اور پورا یقین ہے، پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، ہمارے ذریعے سے دنیا میں امن و امان پھیلائے گا، کیونکہ ہم جو آخرت کا ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم کسی کو نہ تکلیف دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم کسی دکھ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی پر ہم ظلم کر سکتے ہیں۔ ہم امن کے پھول ہیں، ہم جہاں جائیں گے تو محبت کی لہریں ہی نکلیں، ہم جہاں جائیں گے تو محبت کا ماحول ہوگا، ہم جہاں جائیں گے تو انسانیت کا درس ہوگا، ہم جہاں جائیں گے تو انصاف کا درس ہوگا، ہم جہاں جائیں گے تو امن اور امان کا درس ہوگا، ہم جہاں جائیں گے وہاں نا انصافی ختم ہو جائے گی، وہاں رشوت خوری ختم ہو جائے گی، وہاں چوری ختم ہو، وہاں ڈاکہ، زنا اور شراب نوشی اور ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جب ہمارے اندر یہ قرآن ہوگا اور اس قرآن کو لے کر ہم جہاں بھی جائیں گے تو ان تمام بری چیزوں کو ختم کر دیں گے، وہ تمام بری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اچھی چیزوں کو فروغ ملے گا، اچھی چیزوں کو بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔